صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل مجدداً تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اب تمام مومنین مومنات محبان موالیان اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں خداوند متعال آپ سب کو بہترین اجر عطا کرے آل محمد علیہم السلام کے مصائب اور تکالیف کے حوالے سے جس امام کی مجلس کا یہ پروگرام ایک شورٹ پروگرام مفصلاً رات کو آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے تھے، لیکن قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ان ہستیوں کی مجلس یا ان ہستیوں کا ذکر ایک یا دو مجلس میں ختم ہو جائے۔ یہ وہ دریا ہیں جو کبھی خشک نہ ہو، یہ وہ دریا ہیں جن کی تہ تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ جس امام کی آج مجلس ہے، شیخ طوسی نے، شیخ نصیر الدین طوسی نے یوں سلام بھیجا ہے اس امام پر، کیونکہ ان کی ایک صلوات خاصہ ہے ہر امام کے حوالے سے، اس میں سلام یوں بھیجا ہے۔ آپ آئیں اور سلام کی طرف نگاہ کریں تو سلام ہے، ویسے یعنی امام کا جو ہے لقب وہ ابا محمد ہے۔ السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی، السلام علی سید المجتبی، اے چنے ہوئے سردار جنہیں اللہ نے چوز کیا ہے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، والامام المرتجی صاحب الحسب المنی، وہ حسب اور وہ خاندان ہے امام مجتبی کا کہ کوئی دنیا میں امام کے فیملی اور خاندان تک پہنچ نہیں سکتا، جس کے خاندان میں نانا نبی ہے، بابا علی ہے، اور وہ سید الاوصیاء ہے، ماں فاطمہ ہے، بھائی حسین علیہ السلام ہے، یعنی اتنی بڑی ہستی ہے۔ والفضل الجمی، وہ امام کہ جس نے ہمیشہ اپنا فضل جاری و ساری رکھا۔ صاحب الجود، سخی امام ہیں، صاحب جود ہیں۔ والمنن، دافع المحن والفتن، ایک اور کوالٹی ہے امام مجتبی کی کہ امام دافع المحن والفتن ہیں۔ کوئی بھی اگر امام مجتبی کے دروازے پہ جاتا ہے، امام اس کی بلاؤں کو دور کرتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ ایک نکتہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں عزیزان، ابھی اس وقت لوگ اربعین پہ جا رہے ہیں، لوگ عاشورہ پہ گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں گے تمام مومنین، سب سے بڑا دسترخوان امام مجتبی کا ہے۔ امام حسین عطا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی عطا ہے، لیکن ہمیشہ امام حسن سے کم عطا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو امام مجتبی کا فضل و کرم، وجود و سخاوت و کرامت جو ہے اگر چاہیے تو اسے امام مجتبی کے دسترخوان پہ آنا پڑے گا، کیونکہ یہاں زیادہ ملتا ہے۔ آپ کے سامنے جب بھی سائل آیا ہے، امام حسین نے امام حسن سے کم عطا کیا ہے، زیادہ امام مجتبی کے دسترخوان پہ ملتا ہے۔ وہ ہستی، راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا ممبر پہ رسول خدا بیٹھے ہیں، سامنے اصحاب موجود ہیں، میں نے دیکھا سائیڈ پہ دائیں طرف امام مجتبی بیٹھے ہوئے ہیں، 4 سال کا بچہ ہے۔ امام ایک مرتبہ امام مجتبی کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ امام مجتبی کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ایھا الناس ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے تمہارا، یہ میرا بیٹا عام نہیں ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ عزیزان، لوگوں نے دیکھا ابن عباس کو، شہزادوں کو سواری پہ بٹھایا ہوا تھا اور ابن عباس نے اس کی رسی پکڑی ہوئی تھی، کیمل تھا، ہارس تھا، جو بھی تھا۔ تو ایک بندہ سامنے کہا، ابن عباس آپ تو استاد مفسرین ہو، تم نے جو ہے بچوں کی سواری کی رسی پکڑی ہوئی ہے، تمہارا مقام اتنا بلند ہے، تم نے بچوں۔ ابن عباس نے وہیں پہ جواب دیا تھا، کہا چپ ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں نے تو فقط سواری کی رسی پکڑی ہوئی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو رسول کے کندھوں پہ بیٹھتی ہیں، پیغمبر خدا جن کو اپنی جو ہے وہ کندھوں پہ بٹھائیں اور ان کے لیے سواری بنے۔ جب رسول خدا نے بٹھایا تھا اور کسی نے آ کر کہا تھا کہ اے حسن مجتبی نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے آپ کی، فوراً جواب دیا تھا، تو سواری کو دیکھ رہا ہے، سوار نہیں دیکھتا، سوار کیا کم ہے، سوار بھی تو اتنا ہی عظیم ہے۔
تو وہاں پر کہا تھا تمہیں پتہ نہیں ہے، ابن عباس نے جواب دیا تھا تمہیں پتہ ہے جن کی سواری کی رسی میں نے پکڑی ہوئی ہے، کائنات کو نعمتیں ان کی وجہ سے ملتی ہیں، خدا رحمتیں ان کی وجہ سے نازل کرتا ہے۔ عزیزان مجلس ہو چکی ہے، بس میں آخر میں ایک حدیث اور ربط مصیبت دوں گا تاکہ قلوب منور ہو سکیں ہمارے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث آئی ہے کہ جس کے اندر مکارم اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم ایک اسلامک جو ہے وہ کمیونٹی یا ایک جو ہے وہ کلچر کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ امام نے چند چیزیں یہاں پر اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اچھی فیملی بناؤ، اگر چاہتے ہو کہ اچھی سوسائٹی تمہاری ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے جوان اچھے ہوں، تمہارا بزنس اچھا ہو، تمہاری ڈیلنگز اچھی ہوں، تو ان چیزوں کی طرف توجہ کرو جن کو امام علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ چند چیزیں ہیں جن کو امام علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا مکارم اخلاق چند چیزیں ہیں جس میں سے پہلی چیز صدق اللسان، ہمیشہ سچ بولو، سچ بولو بھلے کچھ بھی ہو جائے زندگی میں۔ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھاؤ، اپنی فیملی کو سچ بولنا سکھاؤ، وائف ہسبینڈ سے سچ بولے، ہسبینڈ وائف سے سچ بولے، اولاد ماں باپ سے سچ بولیں، ماں باپ بچوں سے سچ بولیں، پارٹنر ایک دوسرے سے سچ بولیں، امپلائی اپنے باس سے سچ کو لے کر آؤ۔ اگر تم اپنی لائف کے اندر ٹروتھنس اور سچ کو لے کر آؤ گے، ایک ایسا کلچر بلڈ ہوگا کہ جو دنیا کے لیے ایگزامپل بن جائے گا۔ سچ پہ انسان کی زندگی کھڑی ہوئی ہے عزیزان موت۔ انسان کی ویلیو سچ اور سچائی کے ساتھ، جھوٹا انسان تو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا جھوٹا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا الکذاب والمیت سوا، جھوٹا اور مردہ میرے نزدیک برابر ہیں۔ مردہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی اور ایک مردہ انسان ہو، سچ عظیم ہے عزیز۔ اچھا پھر ایک نسخہ دیا یہاں پر علماء نے، کہا کیا کریں کہ سچ بولیں اپنی لائف کے اندر، کیسے سچ ہے؟ فرمایا آخرت پہ نگاہ رکھو، موت پہ نگاہ رکھو، آخرت اور قیامت پہ نگاہ رکھو، سچ بولنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں سچ کیوں مشکل ہے؟ دنیا میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں نے سچ بول دیا مجھے تو لوگس ہو جائے گا، میں نے سچ بولا میرا تو یہ ہو جائے گا، میری تو ویلیو، او بابا ویلیو تو اللہ کے نزدیک ہے، آخرت سب سے زیادہ مہم ہے۔ اگر آپ آخرت کو کوئی مسئلہ نہیں، اگر لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں سچ کی وجہ سے کوئی بات نہیں، نہ دے، کیا ہے خدا تو آپ کے ساتھ ہے، رسول تو آپ کے ساتھ ہیں، آخرت تو آپ کی ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ صدق اللسان، سچ بولو۔ دوسرا جملہ فرمایا نہ فقط سچ عام حالت میں، ہر حالت میں، فرمایا صدق الباس، خصوصاً جب سختی میں ہے تب سچ بولیں۔ جب سختی ہے لائف کے اندر، آپ کو پتہ ہے ایک سچ آپ کو بہت سارا جو ہے وہ مشکل کر دے گا آپ کی فائنانشلی حوالہ، کوئی بات پھر بھی سچ بولیں، پھر بھی سچ پہ رکھیں، کیونکہ سچ کے بعد جو بزنس آپ کے ہاتھ میں آئے گا نا اس میں وہ برکت ہوگی جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو معصوم نے فرمایا تھا، فرمایا جھوٹ بول کر مال بیچنے سے مال بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ برکت ہو تو پھر ہمیشہ سچ بولو۔ زندگی کے اندر زندگی کی برکت، اولاد کی برکت، ان تمام چیزوں کے اندر موجود۔ دو، تیسری چیز وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ، اگر چاہتے ہو تمہارا معاشرہ محفوظ رہے، تم محفوظ رہو، تمہاری فیملی محفوظ رہے، اعطاء السائل، سائل کو عطا کرو، سوال لے آنے والے کو خالی مت لوٹاؤ، جتنا ہو سکے دو، خالی مت لوٹاؤ، اپنے اندر سے اس بخل کو دور کرو۔ فرمایا اس سے دنیا سے جانا آسان ہو جائے گا، موت آسان ہو جائے گی۔ سب سے سخت موت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا جو بخل کرتا ہے، جو دنیا کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، موت کے وقت اس کے لیے بہت سخت ہو جائے گا۔ اتنا سب کچھ بنایا تھا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قربان جاؤں اسی امام پہ جس کی ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، شخص آیا تھا، کہا مولا میں سائل ہوں، مجھے عطا کرو گے؟ جملہ سنیں گے کیا کہا تھا؟ کہا یہ ممکن ہے ایک سائل سائل کو عطا نہ کرے؟ میں خود سائل ہوں، اس کی بارگاہ کا سر، میں کون ہوں؟ میں تو خود محتاج ہوں اس کریم کے دروازے کا۔ کیا یہ ممکن ہے سائل سائل کو عطا نہ کرے؟ کانسیپٹ دیکھیں، فکر دیکھیں، کیسی فکر دی جا رہی ہے کہ ہم سائل ہیں، ہمارے پاس خدا تو نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ دیا ہے، نہ تو یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں، تو مالک ہے اس کا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم دن، روزانہ سورہ الحمد کے اندر پڑھ کے ہم تو مالک ہے ایک ہر ایک چیز کا، میرے مالک، میں مالک نہیں ہوں۔ تو شورٹ ٹائم کے لیے ممکن ہے سائل سائل کو عطا نہ کرے؟ ہو سکتا ہے۔ شخص آیا تھا، لیٹر اس کے پاس تھا، اپنی حاجتیں لکھی ہوئی تھیں اس نے اس کے اندر، مولا میری یہ حاجتیں لے کر آیا تھا، امام کو دیا، امام نے لیٹر کو اوپن کیے بغیر، کھولے بغیر عطا کیا۔ کہا مولا آپ نے خط کو کھولے ہی نہیں، دیکھے بغیر۔ فرمایا میں نہیں چاہتا جتنی دیر کھولوں اور پڑھوں تو رکا رہے
اور اتنی دیر میرا خدا قیامت کے دن مجھے روک دے، مجھے روک دے۔ اعطاء السائل، ایک بچی تھی، شاید ابن عباس یا کسی راوی نے روایت نقل کی، ایک بچی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے تھی اور یوں دعا مانگ رہی تھی، خدایا تجھے واسطہ دیتی ہوں اس ہستی کا جس نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا، خدایا تجھے واسطہ دیتی ہوں اس ہستی کا جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، خدایا تجھے واسطہ دیتی ہوں اس ہستی کا جس نے 2 تلواروں سے جنگ لڑی، میری حاجت کو پورا کر۔ یہ شخص کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ جو تو نام لے رہی ہے، یہ جو ٹائٹل بتا رہی ہے، کوالٹیز بتا رہی ہے، کس کی؟ کہاں؟ علی ابن ابی طالب کی ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں اسی کے واسطے سے اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ کہا تو علی کو جانتی ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتی، وہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے، میری بہن نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، اپنے ید مسیحائی سے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا، خدا نے میری بہن کو آنکھیں عطا کر دی تھیں، ہمارا ہمیشہ خیال رکھتے تھے علی۔ کہا اب علی تو، کہا کہ میرے بابا بھی صفین میں علی پہ قربان ہو گئے تھے، میرے بابا ہمارا امیر المومنین ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ کہا اب کون خیال رکھتا ہے؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو اس خاندان نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب حسن مجتبیٰ ہمارا خیال رکھتے ہیں، وقت سے پہلے ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے، یہ خاندان کوئی کا چھوڑ دیتا ہے؟ نا عزیزان، غافل نہیں ہے، ایک لحظہ بلحظہ ہمارے اوپر نگاہ ہے۔ شیخ مفید کو جو لیٹر لکھا ہے امام عصر نے کیا فرمایا؟ شیخ ہمارے شیعوں کو بتا دو، شیخ کو کہا شیخ ہمارے شیعوں کو بتا دو ہم ایک لحظہ ان کی یاد سے غافل نہیں ہیں، ایک یا لحظہ جب وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی بلاتے ہیں، فرمایا ان کے کان بعد میں سنتے ہیں، ہم پہلے سن لیتے ہیں، پہلے سن لیتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں عزیزان محترم۔ فرمایا اعطاء السائل، اس کے بعد اگلا جملہ ارشاد فرمایا وہ حسن الخلق، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے عزیزان، کوشش کریں، میں غصے میں ہوں، میرا نقصان ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میرے اخلاق میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ اس امام کو اتنی تکلیف دی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں، کبھی بازار میں انسلٹ ہو رہی ہے، کبھی اپنے کبھی غیر، ہر وقت جب شامی نے آ کر عجیب عجیب باتیں کی تھی اور انسلٹ کر رہا تھا امام کی، روایت میں ملتا ہے جب یہ خاموش ہوا سب سے پہلے امام نے مسکرا کے جواب دیا، اس کو مسکرائیں اور سلام کیا، اور پھر دوسرا جملہ یہ تھا مجھے لگتا ہے تو اجنبی ہے یہاں پر۔ امام نے جب ساری باتیں کی آخر میں اس بندے کا جملہ یہ تھا اشہد انک حجت اللہ علی خلقہ، میں گواہی دیتا ہوں روئے زمین پہ آپ حجت خدا ہیں، کوئی نہیں ہو سکتا حجت۔ اخلاق، فیملی کے ساتھ، بچوں کے، حجر بن ادے آپ نے نام سنے، کتنا بڑا شیعہ ہے امیر المومنین کا، معاویہ نے اس کو شام میں بلا کے قتل کیا، اس کے بیٹے کو بہت، لیکن کبھی کبھی ایمان کی کمزوری پھر جو ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہے اور آبجیکشن آ جاتے ہیں انسان کی لائف میں۔ امام پہ جب امام نے صلح کی ہے، جبکہ وہ صلح ایک جدا ٹاپک ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے کہ جس پہ گفتگو کی، لیکن ایک چیز وقت یہ تھی کہ امام کی صلح نے بنی امیہ کو ایکسپوز کیا ہے، اگر امام صلح نہیں کرتے ہیں بنی امیہ کے کردار کا، خدا کی قسم آج آپ جائیں ٹیلی ویژن پہ سنی علماء بیٹھ کے بتا رہے ہیں حسن مجتبیٰ کی صلح کیا تھی اور بنو امیہ کا کردار کیا تھا۔ امام صلح نہیں کرتے، تو اسی صلح کے وقت حجر بن ادے امام کے پاس آیا، امام کو آ کر بہت غصے میں تھا امام کے سامنے، امام کو آ کر ایک عجیب جملہ، شیعہ ہے، ایمان کے لیول ہیں، اس لیے کہا گیا ایمان کو بلند رکھو اپنے کو، چھوٹی چیز پہ ایمان کو ضائع مت کرو۔ ابھی ہم کربلا جائیں گے یا 40 آئے گی، امام سے جا کر خدا سے ایمان کی مضبوطی مانگے۔ آیا امام کے پاس آ کر کہنے لگا امام کو مولا خدا مجھے بھی موت دے دے اور آپ کو بھی موت دے دے۔ خدا کی قسم سخت تھا امام کے، خاموش ہو گئے امام۔ کچھ دنوں کے بعد امام نے اس کو اپنے پاس بلایا، امام مجتبیٰ، امام نے بلایا، امام نے کہا ہے کبھی تو نے کوئی ایسا شیعہ دیکھا ہے جو اپنے امام کو موت کی دعا دے؟ خدا عجیب ہے، اس کے باوجود فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنی غرض سے میں بیٹھ کے میں نے صلح کر لی، میں نے تمہیں بچایا ہے، میں نے شیعت کو بچایا ہے، میں نے دشمن کا چہرہ دنیا کو دکھایا، ساخت تھا، لیکن اس کے باوجود کتنا کریمانہ اخلاق ہے، کتنا کریمانہ اخلاق ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بس آخری جملہ فرمایا والمکافات بالثناء، ایک اور چیز کوشش کرو جس انداز سے پوسیبل ہو ہیلپ کرو، فنانشلی کر سکتے ہو فنانشلی کرو، زبان سے کر سکتے ہو زبان سے کرو، اخلاق سے کر سکتے ہو اخلاق سے کرو، اس کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہو، اسے اوپینین دے سکتے ہو، مکافات والثناء، یعنی ہر حوالے سے کوشش کرو کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے، تب جا کر ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ پھر بنے گا۔ اس کے بعد فرمایا وصلہ رحم کرو، ہمسائیوں اور نیبر کا خیال رکھو، اپنے پارٹنرز کا حق ضائع نہ ہونے دو، تمہارے ساتھ کوئی بزنس میں پارٹنر ہے جتنا اپنے لیے کر رہے ہو اتنا اس کے لیے کرو، کوشش کرو اس میں ڈنڈی نہ مارو اور مشکل نہ بناؤ۔ پھر فرمایا ضیف اور مہمان کا خیال رکھو،
مہمان کی عزت کرو، وقر الضیف، اس کی رسپیکٹ کرو اور اس کی عزت کرو. ائمہ کے بارے میں یوں ملتا ہے، مہمان جاتا تھا، امام شکریہ ادا کرتے تھے اس کا، تیرا شکریہ. کہا کیوں مولا، اس کو کرنا چاہیے. فرمایا یہ آیا تھا، اس کی تھوڑی دیر میں نے کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا، لیکن اس کے آنے سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اس کے آنے سے ساری بلائیں میرے گھر سے چلی گئی ہیں. اس کے آنے سے خدا برکت کو لے کر آیا ہے. اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا اور ان سب کی جو راز ہے وہ حیا ہے. انسان بارگاہ خدا میں گناہ کرنے سے حیا کرے، اور انسان کوشش کرے ایک دوسرے کا، بڑے کا حیا رکھے، اولاد پیرنٹس کا حیا رکھیں، جونیئر سینئرز کا حیا رکھیں، خواتین باہر جائیں تو اپنے حجاب میں حیا رکھیں. یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیونکہ عورت کا بہترین زیور اور جیولری حیا ہے. وہ حیا کے ساتھ پیش آئے اور حیا کے ساتھ رہے. عزیزان، 2 جملے ذکر مصیبت کے عرض کرنے ہیں. انس بن مالک کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک 3 سال کا بچہ ہے جو کبھی رسول خدا کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے، کبھی پشت پہ بیٹھتا ہے، کبھی گود میں آ کے بیٹھتا ہے. میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ بچہ شاید رسول خدا اس سے اذیت ہو رہے ہوں گے. میں آگے بڑھا، میں نے امام کو اٹھایا، امام مجتبیٰ کو، چھوٹے تھے، میں نے اٹھا کے سائڈ پہ کرنا چاہا. آواز دی، دا یا انس، چھوڑ دے میرے بچے کو، ہادہ ثمرۃ فؤادی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بچے کو چھوڑ دے، اس کو میرے ساتھ کھیلنے دے، اس کو میرے سینے پہ بیٹھنے دے. تو کیا کر رہا ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے کیوں جدا کر رہا ہے؟ عزیزان، یوں روایت میں ملتے، جب بھی امام حسن و حسین آتے تھے، رسول خدا امام حسن کے لبوں کا بوسہ دیتے تھے، امام حسین کی گردن کا بوسہ دیتے تھے. کئی مرتبہ جب یہ تکرار ہوا نا، ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ امام حسن کے لبوں کا بوسہ دیا، امام حسین کی گردن کا بوسہ دیا. ایک دن امام حسین نے ماں کو جا کر، اماں لگتا ہے نانا کو بھائی حسن سے زیادہ محبت ہے، نانا میرے لبوں کا بوسہ نہیں لیتے. بی بی آئی تھی بابا کے پاس، بابا میرا حسین یہ کہہ رہا ہے. رونے لگے تھے رسول خدا، روتی ہوئی حالت میں فرمایا تھا، فاطمہ تو نے رلا دیا ہے بابا کو، میں تیرے حسن کے لبوں کا بوسہ اسی لیے دیتا ہوں، تیرے حسن انہی لبوں سے تیرے حسن کو زہر پلایا جائے گا، تیرے حسن زہر کی حالت میں شہید ہوگا، تیرے حسین کی گردن کو اسی لیے چومتا ہوں، یہی گردن ہوگی اے جس پہ شمر ضربیں چلا رہا ہوگا. ہاں تیرا بابا تجھے یہ بتا رہا ہے اے فاطمہ. ہاں عزیزان، میری راکھ جانے قربان، آپ نے رات کو امام حسن کی مصیبت سنی. امام مجتبیٰ کی پتہ ہے 2 مصیبتیں ہیں. ایک مصیبت رات کو میں نے پڑھی جو زہر کی مصیبت ہے، لیکن خود امام کی اپنی مصیبت ایک اور بڑی مصیبت ہے جس کو خود فرمایا زہر میری مصیبت تھی، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ تھی جب میرے سامنے میرے بابا علی کی توہین ہوتی تھی. عزیزان، ہمارے باپ کی کیا حیثیت ہے علی بن ابی طالب کے مقابلے میں؟ اگر کوئی بندہ میرے باپ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کرے، میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں قربان جاؤں، کبھی ممبروں پہ توہین، کبھی سامنے بٹھا کر توہین، کبھی گلیوں میں توہین. فرمایا حسن مجتبیٰ کی بڑی مصیبت یہ ہے، میرے سامنے میرے بابا علی کی توہین ہوتی تھی، جبکہ امام مجتبیٰ کی بھی توہین ہوتی تھی، لیکن فرمایا وہ برداشت ہے. دوسری مصیبت سنو گے کیا تھی؟ ایک ذاکر کے خواب میں آئے تھے، اسے کہا تھا اے ذاکر تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میرے آقا، میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. مولا میں آپ کے زہر کی مصیبت پڑھتا ہوں، جگر کے ٹکڑوں کی مصیبت پڑھتا ہوں، جنازے پہ تیر لگنے کی مصیبت پڑھتا ہوں. فرمایا نہیں، یہ میری مصیبتیں نہیں ہیں، میری مصیبت وہ ہے جب میں گلی میں ماں کے ساتھ آ رہا تھا، جب ایک ظالم نے میری ماں کے چہرے پہ گستاخی کی، فاطمہ زمین پہ گر گئی تھی، اجرکم عند اللہ، چادر خاک میں خاک ہو گئی تھی. فرمایا اے ذاکر تجھے پتہ ہے جب تماچا لگا تھا میری ماں کو کچھ نظر نہ آ رہا تھا، میں نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا، ماں کا ہاتھ پکڑ کے گھر کی طرف لے کے آیا تھا. اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. اس لیے روایت میں ملتے جب بھی یہ مغیرہ اس ملعون نے ظلم کیا تھا، جب بھی امام کو نظر آتا تھا، جب بھی نظر آتا تھا، امام کو وہ منظر یاد آ جاتا تھا، امام گریا کرتے تھے. ہاں آزادارو، آخری جملہ، امام حسین 3 جگہوں پہ امام نے گریا کیا امام مجتبیٰ کی شہادت کے بعد. جب تشت میں جگر کے ٹکڑے دیکھیں امام حسین روئے ہیں،
دوسرا جب جنازے پہ تیر لگے ہیں روئے، جب دفن کرنے لگے ہیں نہ روئیں. اور یوں روایت میں ملتا ہے جب دفنا رہے تھے نا کہہ رہے تھے لوگو غارت زدہ اور لوٹا ہوا وہ نہیں ہوتا جس کا کوئی مال چھین لے، جس کا مال لٹ جائے. لوگو غارت زدہ اور لٹا ہوا وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بھائی کے جنازے کو دفنائے، بھائی کے جنازے کو خاک پہ رکھے. بس میں ایک جملہ رک کے یہاں کہوں گا، میں کہوں گا یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا، مولا سخت کہاں تھا؟ تش میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھنا سخت تھا یا نہر الکما عباس کے چہرے پہ خون دیکھنا سخت تھا؟ عباس کے چہرے کو خون میں دیکھنا سخت تھا. ہے میرے آقا جنازے پہ لگے تیر دیکھنا سخت تھا یا عباس کی آنکھ میں لگا تیر دیکھنا سخت تھا؟ بازوں کے ٹکڑے دیکھنا سخت تھا، سینے میں تیر، سر میں گرز، بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا حضرت عباس کا. ہے میرے آقا، بس آخری جملہ، ہے میرے آقا بھائی کو قبر میں لٹانا سخت تھا یا عباس علمدار کی اس حالت کو دیکھنا سخت تھا؟ ہاں عزادارو، یہ مظلوم امام ہے، اسی لیے تو امام حسن نے کہا تھا حسین دنیا تیرے غم میں روئے تو نہ رو میرا بھائی. واقعاً امام کے لیے سخت تھا. امام دونوں بھائیوں کے جنازے پہ گئے ہیں، امام حسن کے سرانے بھی تھے، عباس کے سرانے بھی تھے. لیکن میں قربان جاؤں جب دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا ہے، روایت میں ملتا ہے کوئی سرانے نہ تھا، امام کے رخسار خاک کربلا پہ تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مومنین جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے اللہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. میرے اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد کی بلاخص امام مجتبیٰ کی سیرت طیبہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ دنیا اور آخرت میں اس خاندان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم امام حسن مجتبیٰ. کہتی تھی زینب خواستتاً بائی حسن بائی حسن، کہتی تھی زینب خواستتاً بائی حسن بائی، سب جان کھوتے اٹھو شبیر روتے ہیں اٹھو، سب جان کھوتے اٹھو شبیر روتے ہیں اٹھو، اے جا بلب غم سے بہن بائی حسن بائی. کہتی تھی زینب خواستتاً بائی حسن بائی حسن، کہتی تھی زینب خواستتاً بائی حسن. زہرا کی گودی کے پلے مرکد میں سونے کو چلے، زہرا کی گودی کے پلے مرکد میں سونے کو چلے، اے مصطفیٰ کے